بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین وقال تبارک وتعالی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وقال عز وجل أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین، ڈاکٹر محمد راشد رندھاوا صاحب کی تجویز پر جو یہ ایک خصوصی نشست کا اہتمام ہوا ہے، اس کے ضمن میں آج میں نے مسجد دارالسلام میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں خطاب یا درس 1 گھنٹے تک محدود رہے گا اور پورا موقع ہوگا جو بھی حاضرین اور شرکائے محفل ہیں ان سب کے لیے بالعموم اور وابستگان انجمن کے لیے بالخصوص کہ وہ سوال کریں اور اس کا جواب جو بھی میں وضاحت کر سکتا ہوں میں وہ پیش کر دوں۔ ایک دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ درس چونکہ اس شکل میں 2 ماہ کے بعد منعقد ہوا کرے گا، لہذا اس میں کوئی مسلسل مضمون نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ بجائے درس کے کسی معین موضوع پر گفتگو پر مشتمل ہوگا۔ آج کے لیے میں نے قرآن منبع ایمان کا عنوان تجویز کیا ہے۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے بیان کر دوں۔ اس وقت عالمی سطح پر جو مسلمانوں کا حال ہے، جو بھی صاحب احساس شخص اس کے بارے میں غور کرتا ہے اس کے سامنے کچھ سوالات آتے ہیں۔ انہی دنوں میں نے بعض تقاریر جو امریکہ میں اور سعودی عرب میں کی، ان میں نے ان سوالات کو 2 اشعار کے حوالے سے سامنے رکھا۔ ایک علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر جو ان کی مشہور نظم شکوہ میں آیا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اور دوسرے ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اس لیے کہ ایک طرف تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم کبھی کبھی اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ 1 بلین سے زیادہ مسلمان دنیا میں ہیں، یعنی 1000 ملین سے زیادہ، 1 ارب سے زیادہ۔ پھر یہ کہ رقبہ کتنا وسیع و عریض ہے، انڈونیشیا اور ملائیشیا سے لے کر موریتانیہ تک سالڈ بلاک ہے۔ اس میں صرف بھارت بیچ میں آتا ہے، ایک تکون ایسی ہے کہ جس میں مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں، لیکن اکثریت میں ہو نہ ہو وہاں بھی کم و بیش 20 کروڑ مسلمان آباد ہیں۔ اتنی بڑی تعداد، اتنا وسیع رقبہ، اور جتنے وسائل ہو سکتے ہیں سب وسائل اس علاقے میں موجود ہیں۔ آج کل کے اعتبار سے سب سے بڑی دولت تیل کی دولت، سیال سونا، اس کا سب سے بڑا ذخیرہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ دولت کی کوئی کمی نہیں، انبار ہے دولت کی۔ اس سب کے باوجود جس شے کا نام عزت اور وقار ہے وہ مسلمانوں کے ہاں سے رخصت ہو چکی۔ مجھے علامہ اقبال کی وہ نظم جو ہے عبد القادر روہیلا پر جو لکھی ہے انہوں نے، اس کا آخری مصرع جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے تڑپا جاتا ہے۔ عبد القادر روہیلا کی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے ہیں علامہ اقبال نے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے،
وہ کیفیت ہے کہ عزت نام تھا جس کا، گئی اسلام کے گھر سے۔ عزت نہیں، وقار نہیں، بین الاقوامی سطح پر کوئی وزن نہیں، بڑے بڑے فیصلے بیٹھ کر لیے جاتے ہیں جن میں پوچھا تک نہیں جاتا۔ کہاں تو علامہ اقبال کا وہ شعر کہ خودی کے بارے میں کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہاں یہ کہ مسلمانوں کی قسمتوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں اوپر بیٹھ کر اور ان سے پوچھا تک نہیں جاتا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب۔ دوسرا وہ جو میں نے عرض کیا کہ اغیار کو دیکھیے، آج میں جمعے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ انتشار ختم ہو رہا ہے، بڑے پرانے دشمن گلے مل رہے ہیں، بڑے بڑے ملک یہاں تک کہ بر اعظم متحد ہو رہے ہیں، اور اس کے برعکس نقشہ یہ ہے کہ ہم تقسیم در تقسیم، تشتت و انتشار، تصادم ہی نہیں خون ریز خانہ جنگی جو ہے شدید تصادم، اس کا نقشہ امت مسلمہ پیش کر رہی ہے۔ دو جرمنی ایک ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے پورا یورپ ایک اقتصادی وحدت کی شکل تو کتنے ہی سال ہو گئے کہ اختیار کر چکا ہے، اور اب تو واقعہ یہ ہے کہ ورچوئل یونیفیکیشن آف یورپ سامنے ہے۔ اس میں رکاوٹ اگر تھی تو جرمنی ہی کی تھی، اور وہ رکاوٹ دور ہو چکی، اور پھر وہ کولڈ وار کے پرانے حریف، پوری دنیا کی بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کولڈ وار کے گرد گھومتی تھی، کبھی کنٹینمنٹ آف رشیا اور کبھی کنٹینمنٹ آف چائنا، اسی پر سارے نقشے بن رہے تھے، نیٹو اور سیٹو اور سینٹو اور میڈو، نہ معلوم کیا کیا کچھ، اور آج وہ ایک ہو رہے ہیں شیر و شکر۔ اس کے برعکس پاکستان جو ایک وحدت کی حیثیت سے وجود میں آیا تھا، 19 سال ہوئے دو لخت ہو چکا۔ آگے ہر روز بات سننے میں آتی ہے، آج پھر جی ایم سید صاحب کا کہنا ہے، برملا کہنا ہے، ہم تو سندھو دیش بنانے کے قائل ہیں، ہم تمہارے دستور وستور کو نہیں جانتے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، کبھی کہا تھا جالب نے، لیکن آج وہی الفاظ جو ہیں جی ایم سید ادا کر رہا ہے، اور لطف یہ ہے کہ آج ان کی پذیرائی ہو رہی ہے، ایکزونریٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا ہوگا؟ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین؟ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ ادھر جو کچھ ہوا افغانستان میں، مجاہدین نے اگر جام شہادت نوش کیا تو، اور ادھر سے اگر سرکاری جو افغان فوجی تھے وہ اگر ہلاک ہوئے تو وہ کون تھے؟ ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان۔ اتنی طویل جنگ جاری رہی ایران اور عراق کی، کون مرے؟ شیعہ سنی کا فرق تو ہمارے نزدیک ہے، پوری دنیا تو انہیں مسلمان مانتی ہے، چاہے ادھر مرے چاہے ادھر مرے، لاکھوں کی تعداد۔ اور اب جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے، وہ تو میں نے آج نظم سنائی ہے وہاں جمعے میں عرشی بھوپالی کی، ڈاکٹر راشد رندھاوا صاحب نے آج 1952 کی ایک یاد تازہ کر دی تھی۔ 1952 ہی میں نے یہ نظم شائع کی تھی عزم میں، جس کو میں ایڈٹ کرتا تھا جمعیت طلبہ کے ناظم کی حیثیت سے، اور اس کے اشعار مجھے یاد آئے ابھی اپنے اس سعودی عرب کے سفر کے دوران، ریاض میں یاد آئے تقریر کے دوران، پھر میں نے آج تلاش کیا اور وہ نظم مجھے مل گئی۔ جو الفاظ انہوں نے کہے تھے اس وقت کوریا کے بارے میں کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج جو عالم عرب کا قلب ہے وہ اس خطرے سے دوچار ہے، تہس نہس ہو کر رہ جائے گا پورا علاقہ، وہ چاہے صدام حسین کے کیمیاوی ہتھیار ہوں اور چاہے امریکہ کے ایٹمی ہتھیار ہوں، تہس نہس تو وہی علاقہ ہوگا۔ یورپ اب اتنا سمجھدار ہو چکا ہے، وہ بالکل نیوٹرل ہو جائے گا، اور جو تیسری عالمگیر جنگ ہے اب وہ اس جگہ لڑی جائے گی۔ اس صدی میں 2 عالمگیر جنگوں میں یورپ برباد ہوا، تباہ ہوا، اب اسے عقل آ گئی ہے، اب یہ سارے ہتھیار جو ہیں ٹیسٹ ہوں گے اس جگہ پر، تاکہ اصل نقصان انہیں نہ پہنچے، مسلمانوں کو پہنچے، اور ظاہر ہے ادھر سے بھی مریں گے تو مسلمان، ادھر سے مریں گے تو مسلمان۔ یہ ساری کیفیات ہیں، سوال ان دونوں کا ایک ہی بنتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کے 2 جواب ہیں جو مجھے قرآن مجید سے معلوم ہوئے۔
پہلا جواب بہت سادہ، بہت واضح، غیر مبہم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ڈھیلے نہ پڑو، ہمتیں تمہاری پست نہ ہونے پائیں، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر مومن ہوئے۔ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھیے، دو ہی نتیجے نکل سکتے ہیں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کلام جھوٹا ہے، غلط ہے، یا پھر ہم مومن نہیں ہیں۔ مومن ہو، افراد کی بات نہیں کر رہا، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو، ان کی بات نہیں ہے۔ جو اصل ہے حکم الاکثر حکم الکل۔ اگر اکثریت مسلمانوں کی مومن ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ ہم ذلیل ہوتے؟ ہم ذلیل ہیں تو لازم ہے کہ ہم مومن نہیں۔ اس پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک علمی مسئلہ ہے، میں حل کر دوں پھر میں اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ یہ خیال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے جب ہم مومن نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ کیا کافر ہیں؟ ظاہر ہے کہ کافر تو نہیں ہے، تو پھر کیا منافق ہیں؟ اس سوال کا جواب جو ہے اتنا قطعیت کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا جتنا کہ میں نے کیا کافر ہیں کا جواب دے دیا کہ کافر تو نہیں ہے، کیا منافق ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی کہ نفاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے نفاق فی العقیدہ، انسان شعوری طور پر منافق ہو، جان بوجھ کر منافق ہو، دھوکہ دے رہا ہو جبکہ خود جانتا ہو کہ میں مسلمان نہیں ہوں، ایسے منافق تو بہرحال ہم نہیں ہیں۔ اس امت کی عظیم اکثریت ان پر مشتمل نہیں ہے۔ ہاں ایک دوسرا نفاق ہے جو احادیث کی روشنی میں جس کا کہ علماء کرام نے نام رکھا ہے نفاق عملی۔ نفاق عملی میں ہم یقیناً مبتلا ہیں، جس کے لیے دو حدیثیں بارہا میں نے سنائی۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے۔ دوسری حدیث میں ایک چوتھی چیز واذا خاصم فجر، جب کہیں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جائے، گالم گلوچ پر، سب و شتم پر، دنگا فساد پر آمادہ ہو جائے۔ یہ چاروں اوصاف ہمارے اندر موجود ہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت مجموعی یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل شے یہ ہے کہ جس کو کہ ہم کہتے ہیں منافق عقیدہ، وہ ہم نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے وہ مسئلہ جس کو کہ الحمدللہ حل کیا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ تھا جس کے لیے کہ میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ ایک ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ انسان ظاہر کے اعتبار سے مسلمان ہے، باطن میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے۔ نفاق کیوں نہیں ہے؟ اس آیت کا جتنا حصہ میں نے پڑھا ہے اس سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ پھر وہ منافق ہوگا جب مومن ہے نہیں، ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تو منافق ہوگا۔ لیکن اگلا حصہ یہ ہے کہ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب اگر ایک ایسا شخص جس کے بارے میں لم تؤمنوا بھی کہا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم بھی کہا، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے بعد یہ فرمایا جائے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو تمہاری اطاعت قبول ہو جائے گی، عمل جو ہے اس کے اجر و ثواب سے محروم نہیں رہو گے، اس سے ثابت ہو گیا وہ منافق تو نہیں ہے۔
منافق کا تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ ہے بین بین کی ایک کیفیت. ہمارے بہت سے حضرات کو اس آیت کا مفہوم یہی سمجھ میں آیا کہ یہ منافق ہے. امام ابن تیمیہ نے اس کو واضح کیا ہے، کتاب الایمان ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے. انہوں نے اس آیت کے حوالے سے کہا ہے کہ ایک ایسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص قانوناً ظاہراً مسلم ہے، اس کے دل میں نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، بلکہ ایک خلا کسی کیفیت ہے، دل میں کچھ بھی نہیں، دل خالی. اس کو میں سمجھایا کرتا ہوں کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ +1 +2 +3 ایک طرف یہ ویلیوز بڑھتی چلی جاتی ہیں، دوسرے سائڈ پر -1 -2 -3 -انفینٹی یہ بڑھ جائیں گی. دونوں کے درمیان ایک زیرو لیول آتا ہے. ایک زیرو لیول بھی ہے کہ اندر کچھ نہیں، نہ ایمان مثبت طور پر نہ نفاق منفی طور پر، لیکن عمل میں انسان مسلمان ہے. یہ ایک بہت بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی رعایت ہے. اس حالت میں بھی جو انسان اطاعت کرے گا اس کی اطاعت قبول ہے. حالانکہ اصول تو یہ ہو سکتا تھا اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا فیصلہ، تو ہم تو بڑے سخت لوگ ہیں، فتویٰ دینے میں تو کوئی سختی کرنے میں کمی کرتے نہیں، لہذا ہم تو کہتے ہیں کہ ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں. اللہ نے اسی لیے اپنے 2 اسماء و صفات کا حوالہ دیا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. لہذا اس کی شان غفاری اور شان رحیمی کا صدقہ سمجھو کہ اس حال میں بھی اگر تم اطاعت کرو گے تو اطاعت قبول ہوگی. البتہ اب اس کے بعد جو ہے مضمون وہ تیسری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس کے حوالے سے واضح ہوگا. اگر تم مسلم ہو تو اطاعت تمہیں پوری کرنی ہوگی. جزوی اطاعت نہیں ہے، جزوی فرما برداری نہیں ہے، بلکہ ڈھٹائی ہے، گستاخی ہے، استہزاء ہے اللہ کا اور اس کی شریعت کا. اطاعت تو وہی ہوگی جو کلی ہو، پوری اطاعت ہو. کبھی خطا ہو جائے یہ بات دوسری ہے، آدمی فوراً رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے. جیسے کہیں کیلے کے چھلکے پر پاؤں آ گیا، پھسل گئے، آپ گر گئے، لیکن یہ کہ اس کے فوراً بعد آپ اٹھتے پڑے نہیں رہتے وہاں. اسی کا نام توبہ ہے، اسی کا سورہ نساء میں ذکر آیا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، تو ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا. لیکن مستقل ڈیرا ڈال لینا کسی معصیت پر، کسی گناہ پر، اپنی معاش میں، اپنی معاشرت میں مستقلاً اللہ کے کسی ایک حکم کی خلاف ورزی، یہ بھی در حقیقت گویا کہ آپ نے دین کو پھاڑ دیا، ٹکڑے کر دیا. فرقوا دینہم، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ ایک حصہ قبول سر آنکھوں پر، دوسرا حصہ پاؤں تلے. یہ ہے جس کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کا نصف تلاوت کیا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ دونوں ہماری ہی کتاب کے حصے ہیں، دونوں حکم ہماری کتاب میں ہیں، ایک سر آنکھوں پر اور ایک پاؤں تلے روکتے رہے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا کہ دین کا کوئی حکم قبول اور کوئی حکم رد کر دیا جائے، اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے الا خزي في الحیاۃ الدنیا، کہ دنیا کی زندگی میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے. ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. یہاں وہ لفظ آ گیا خزیٌ، ذلت، رسوائی. ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب. اس لیے ذلیل ہیں کہ جو دیندار ہیں وہ بھی پورے کے پورے دین کے اوپر عمل کرنے کو تیار نہیں. کچھ نے عبادات کا دامن تھام لیا ہے، معاملات میں کورے، معاش میں حرام چل رہی ہے، اپنی معیشت میں، اپنی معاشرت کے اندر شریعت کے سری احکام جو ہے ان کو توڑا جا رہا ہے. کوئی کسی کے پاس کوئی عذر ہے، کسی کے پاس کوئی عذر ہے. لیکن یہ جو ہم نے دین کے حصے بکھرے کر لیے، یہ ہے الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اور خاری، یہ نتیجہ ہے اس کا. اور قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس آیت سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ جو بدترین کافر ہیں ان سے بھی زیادہ شدید عذاب ان لوگوں کو ہوگا. اشد العذاب، جنہیں عربی کی شد بدھ بھی ہے وہ بھی جانتے ہیں، یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے.
یہ کمپیریٹیو ڈگری نہیں، یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ ایڈجیکٹوز کی وہ جو 3 فارمز ہوتی ہیں، یہ تو سپرلیٹیو، اشد العذاب، عذاب کی شدید ترین صورت جو ہے اس کے اندر جھونکے جائیں گے وہ لوگ جو دین کو اس طریقے سے تقسیم کر لیں کہ ایک حصہ قبول، ایک حصہ رد۔ اب آپ پوری امت کو دیکھ لیجئے ہمارا حال کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ دین نماز روزے کا ہے۔ 45 ہے کہ 44 ہے کہ 46 ملک ہیں مسلمان، کسی ایک ملک کے اندر بھی وہ دین اپنی کلیت کے ساتھ اپنی کامل صورت کے اندر کہیں نافذ ہے، قائم ہے؟ یہ ہے دوسرا جواب۔ اب ان دونوں جوابوں کو پھر جمع کر لیجئے تو ہمارے سامنے بس ایک حل ایک ہی رہ جاتا ہے، ایمان۔ لاؤ کہیں سے وہ ایمان، وہی آب نشاط انگیز۔ علامہ اقبال نے اس کو کہا تھا نا، اصل نامحکمی دل کی، یہ ہے اصل میں وہی تیری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ یہ نامحکمی دل کی، اور جس کو کہا ہے کہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ پہلے جواب کا تو لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اگر ہماری ذلت ہے اس وجہ سے کہ ایمان نہیں ہے تو ایمان پیدا کر لیجئے، ذلت خود بخود عزت سے تبدیل ہو جائے گی۔ اور دوسرے جواب کا بھی اصل میں منطقی طور پر تجزیہ کر لیجئے، کل دین پر عمل اس حقیقی ایمان، یقین والے ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جزوی دین پر عمل تو ہم روایتی طور پر بھی کرتے ہیں، کچھ خاندانی روایات ہیں، کچھ معاشرتی روایات ہیں، کچھ قومی روایات ہیں، کچھ ہمارا کلچر ہے، کچھ ہماری تہذیب ہے، کچھ بچپن سے کچھ چیزوں کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ جزوی جو ہے عمل وہ در حقیقت دین پر عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک تمدن ہے، ہماری کوئی روایات ہیں۔ کل دین پر عمل کرنے کے لیے وہ یقین والا ایمان درکار ہے، وہ ہوگا تو پھر کل کے کل دین پر عمل ہوگا، اور جب تک وہ نہیں ہوگا یہ ذلت اور رسوائی سے نجات پانا ممکن نہیں۔ لہذا اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے وہ ذرا پھیلی ہے، لیکن پھر ایک نقطے کے اوپر سمٹ آئی ہے کہ اصل شے جو درکار ہے وہ ایمان ہے، وہی آب نشاط انگیز، وہی یقین والا ایمان، وہی قلبی ایک یقین و اذعان کی کیفیت، جس کو کہ انگریزی کے الفاظ میں اگر میں ادا کروں بہت سے حضرات زیادہ سمجھ سکیں گے کہ ایک ہے ریشیل کریڈ، ایک ہے پرسنل کنوکشن، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ز عشق تاب صبوری 1000 فرسنگست۔ ریشیل کریڈ تو اس لیے ہے کہ کسی خاص طبقے میں آپ پیدا ہوئے، ایک نسل سے ہیں، جو اس نسل کے لوگ مان رہے ہیں آپ بھی مان رہے ہیں۔ اور پرسنل کنوکشن ہوتا ہے جبکہ آپ کنونسڈ ہو کہ یہ حق ہے، وہ پرسنل کنوکشن والا جس کو یقین کہا گیا، کلا لو تعلمون علم الیقین، وہ علم یقین تو یہاں حاصل ہونا چاہیے، عین الیقین تو آخرت میں حاصل ہوگا۔ آنکھوں سے پھر جب ہم حقائق جب دیکھ لیں گے تب تو عین الیقین ہو جائے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لترونها ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جب تک وہ علم الیقین حاصل نہ ہو دنیا میں تو ہماری حالت درست نہیں ہو سکتی۔ اب ہے اصل سوال وہ کہاں سے ملے؟ اس کو میں آج چاہتا ہوں، اگرچہ متفرق طور پر یہ مضامین پہلے بھی کبھی نہ کبھی بیان ہوئے ہیں، لیکن آج ذرا میں ایک چیز کو بالکل واضح کر کے، تجزیہ کر کے، اس کی تحلیل کر کے، انالیسس کر کے چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ پر واضح ہو جائے ایمان، یقین والا ایمان پیدا کرنے کے ذرائع کون سے۔ جہاں تک میں آج کی تاریخ تک سمجھ پایا ہوں، اللہ تعالیٰ اور علم میں اضافہ فرمائے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، لیکن اس وقت تو میں کہہ رہا ہوں جو کچھ آج تک سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ 3 ذرائع ہیں یقین والا ایمان حاصل کرنے کے۔ پہلا اور سب سے آسان اور سب سے سادہ وہ ہے ایسے اصحاب کی صحبت جو خود صاحب یقین۔ اس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ جو میں نے ابھی آیت نمبر 14 آپ کو سنائی تھی سورہ حجرات کی، اس سے اگلی آیت نمبر 15 میں اولئک ھم الصادقون قرار دیا گیا ہے، جو سچے مومن ہیں۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اہل ایمان ایسے سچوں کی صحبت اختیار کرو۔
ان کے قریب رہو، ان کے پاس رہو، ان کی صحبت سے فیض اٹھاؤ۔ یہ بالکل سادہ اور آسان ترین طریقہ ہے، اور اس کا کیا انالیسس کیجئے، اس کا کیا ہے موڈس آپرینڈائی، کیا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ سیدھا سا فینومینن ہے، فزیکل فینومینن ہے۔ آگ کی بھٹی کے آگے بیٹھیے، حرارت آپ تک پہنچ جائے گی۔ برف کی سل کے قریب ہوں گے، ٹھنڈ آپ تک آ جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص جس کے اندر، جس کا قلب جو ہے ایمان کی دہکتی ہوئی بھٹی ہو، کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کے قریب ہوں اور آپ میں ایمان سرایت نہ کرے؟ جسٹ امپاسبل۔ وہ تو ہوگا، اس کے چینلز ہم نہیں دیکھ سکتے، انویزیبل چینلز ہیں۔ دل را بدل رہے، دل کا دل سے ایک راستہ ہے۔ آج کل ہم دنیا میں جانتے ہیں ESP، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن، تو کوئی ایکسٹرا سینسری کمیونیکیشن بھی ہے، دل سے دل کو بات پہنچتی ہے، کوئی زبان نہ ہو، کوئی الفاظ نہ ادا کیے جا رہے ہیں، کچھ نہ ہو، اور یہ تو دل را بدل رہیست، یہ تو خیر فارسی کا مقولہ ہے، حدیث نبوی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ میں نے اس مرتبہ، پہلی مرتبہ ریاض میں اپنی گفتگو میں یہ بات عرض کی کہ میں حیران تھا، قرآن مجید میں مجھے یہ تو نظر آیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ہواؤں کا چلنا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ لیکن کسی انسان کے آیت اللہ ہونے کا تصور قرآن مجید سے مجھے نہیں ملا تھا، تو میں حیران ہوتا تھا ایرانیوں پر کہ آیت اللہ کیسے کہہ دیتے ہیں کسی کو۔ لیکن پھر میرا ذہن منتقل ہوا، وہ جنہیں آیت اللہ کہتے ہیں وہ آیت اللہ ہے یا نہیں، اس سے علیحدہ بحث ہے، وہ معاملہ علیحدہ ہے، لیکن آیت اللہ ہو سکتا ہے۔ جب حدیث کہہ رہی ہے نشانی کا کام یہی تو ہے کہ اس کو دیکھ کر کوئی اور یاد آ جائے، یہی تو نشانی کا فنکشن ہے۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ تو یہ لوگ، اور یہ ذہن میں رکھیے وعدہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، دنیا ایسے لوگوں سے خالی کبھی نہیں ہوگی۔ تو آسان ترین راستہ تو یہ ہے، ان کی صحبت، ان کا قرب، اور اس کو اس اعتبار سے بھی نوٹ کر لیجئے، صحابہ کرام کے ایمان کو جو تمام اہل ایمان کے ایمان سے افضل سمجھا جاتا ہے، تو اگرچہ دو اگلے چینلز جو میں بیان کروں گا وہ بھی ان کو حاصل تھے، اس سے بھی انہوں نے ایمان حاصل کیا ہے، کسب کیا ہے، لیکن یہ کہ ان کی خصوصی فضیلت اسی بنیاد پر ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ دہکتی ہوئی بھٹی تھی ایمان کی، ایمان مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صحبت انہیں حاصل ہوئی، لہذا ان کے اس قرب سے اور ان کے ان صحبت سے جو ایمان انہیں حاصل ہوا ہے وہ کسی بھی غیر صحابی کو، صحابہ کے بعد کے دور کے کسی بڑے سے بڑے ولی کو بھی وہ ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اہل سنت کا مجمع علیہ عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بعد میں بڑے سے بڑے ولی، اللہ کے بڑے سے بڑے یعنی قریب قرب رکھنے والے بندے کے ایمان سے بھی افضل ہے۔ ایک ذریعہ تو یہ ہے، لیکن انالیسس کیجئے تو یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، ایسے صاحب یقین جو صرف صاحب یقین نہیں، صاحب مجاہدہ اور صاحب جہاد بھی ہوں، اس لیے کہ ڈیفینیشن وہی رکھی ہے سامنے، صرف وہ نہیں کہ جو صرف مراقبے ہی کرتے رہ جائیں ساری عمر، بلکہ وہ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ ایمان ہے حقیقی ایمان۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ ایسے صادق مل جائیں، ان کی صحبت اختیار کر لی جائے، ایمان حاصل ہو جائے گا، بڑا ہی آسان نسخہ ہے، لیکن خود وہ کہاں سے آئیں گے؟ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، اب ان کو بھی تو پیدا کرنا ہوگا کہیں اسی دنیا میں، لہذا یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ اگر وہ مل جائے تو بڑی آسانی حاصل ہو جائے گی، ان سے ایمان حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کے قرب سے، ان کی صحبت سے، وہ خود کہاں سے آئیں گے؟ اس سوال کو باقی رکھیے ذہن میں، وہ آگے حل ہوگا۔
دوسرا ذریعہ ایمان کا وہ ہے عمل. اس کو میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے. یہ ایک دو طرفہ پروسیس ہے, دو طرفہ عمل ہے. ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے, عمل سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ایمان کا اضافہ پھر عمل کے اندر اضافے کا ذریعہ بنتا ہے, اور عمل کا یہ مزید اضافہ پھر ایمان میں اضافہ کرتا ہے. اس کو پیچ کی مثال سمجھیے کہ پیچ ہر چکر کے ساتھ آگے بڑھے گا, یا اگر واپس کھینچ رہے تو ہر چکر کے ساتھ ادھر آ جائے گا. اسی طریقے سے ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں انگریزی میں, وشس سرکل. وشس سرکل جو ہے وہ سمی دائرہ ہے. آپ نے ایک کام برا کیا, اس کے نتیجے میں ایک برائی پیدا ہوئی, اس نے اور برائی کو جنم دیا, پھر اس سے اور برائی بڑھ گئی, اس سے پھر اور برائی جو ہے پیدا ہوئی. یہ تو وشس سرکل چل رہا ہے. اور اس کا کانورس, اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے. ایک بہت ہی صحت بخش, بہت ہی صحیح, بہت ہی عمدہ, مفید چکر. وہ کیا ہے؟ ایمان کی اگر تھوڑی سی پونجی ہے, اس کو لے کر عمل شروع کر دیجئے, عمل بڑھے گا. اسی کو کہا گیا زادتہم ایمان ما زادہم الا ایمانا و تسلیما. ایمان بڑھتا ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے, اللہ کی راہ میں انفاق کیجئے, نیک عمل کیجئے, ایمان بڑھے گا. جب ایمان بڑھے گا اب آپ کے انفاق اور جہاد میں اور اضافہ ہو جائے گا, اب اس سے آپ کا ایمان اور بڑھے گا. یہ ہے وہ سرکل جس سے کہ آپ دائرے کے اندر, جیسے کہ وہ گول سیڑھیاں ہوتی ہیں, آپ اوپر چڑھتے چلے جائیں گے. یہ ہے ایمان بذریعہ عمل. اور میں آج جو منتخب نصاب میں ہمارا سورہ حجرات کا سبق ہے, آخری آیات کا, اس کے حوالے سے اس نقطے کو واضح کرنا چاہتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ سورہ حجرات کی جو لاسٹ بٹ ون آیا ہے, پہلی آخری سے پہلی, اس میں اس حقیقت کو کھولا گیا. اگر تم اسلام لے آئے ہو, چاہے ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, لیکن اگر تم اطاعت کرو گے تو ایمان حاصل ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا گیا ہے یمنون علیک ان اسلموا, اے نبی یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم, کہہ دیجئے ان سے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ دھرو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے, احسان جتا رہا ہے کہ تمہیں اس نے ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے. اب اگر عمل کرو گے, اطاعت کرو گے تو ایمان پیدا ہو جائے گا. یہ ہے وہ در حقیقت ایمان بذریعہ عمل. اور یہ میں اب توجہ دلا دینا چاہتا ہوں, ہمارے دور کی ایک بہت بڑی دینی تحریک یا مذہبی تحریک کہیے, وہ اسی طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں. وہ ہے تبلیغی جماعت کی تحریک. یہی وجہ ہے ان کے ہاں اصطلاح ہے ایمان کی محنت. وہ عمل کے ذریعے سے اپیل کرتے ہیں. نکلو اپنے گھر سے, ماحول سے, دفتر سے, کاروبار سے, بازار سے, منڈی سے, ہر چیز سے نکلو اور نکل کر آ جاؤ. 40 دن مسجد میں رہو گے نا, ممکن ہے کہ کوئی نماز چھوٹ جائے, تمہاری جماعت جو ہے وہ فوت ہو جائے, رہو گے مسجد میں. وہاں کیا غلط حرکت کرو گے؟ ٹیلی ویژن نہیں, کوئی اور غلط جو ہے, کوئی داعیات وہاں موجود نہیں. یہ جو 40 دن کی مشق وہ کرا دیتے ہیں, واقعہ یہ ہے کہ اس سے یقیناً اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے. میں اس کا قائل ہوں, اور یہ نہ سمجھیے کہ آج کہہ رہا ہوں. یہ تو جو میرا کتابچہ اسلام کی نشرت ثانیہ سن 67 کی تحریر, اسی میں اس قرآن اکیڈمی کا نقشہ ہے جو جس وہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے بنی ہوئی اور ہم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سارا تذکرہ اسی میں, وہی اس انجمن کا مینیفیسٹو ہے, اس میں نے اس کو تسلیم کیا. عوامی سطح پر غیر علمی انداز میں ایک جذباتی اپیل کے ساتھ اور عمل کے ذریعے سے ایمان اس تحریک کے ذریعے پیدا ہو رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ انٹلیکچول طبقہ اس سے متاثر نہیں ہوتا. آپ کنفیوز نہ کیجئے, انٹلیکچول اور ہے, پڑھا لکھا اور ہے. ہر پڑھا لکھا آدمی انٹلیکچول نہیں ہوتا, اور جاہل ہوتے ہیں بڑے بڑے انٹلیکچولز, جس کو کہ آپ کہیں جاہل وہ عالم نہیں ہے, وہ بڑے انٹلیکچول ہوتے ہیں. یہ ساخت ہے ایک مزاج کی. ایک وہ لوگ ہیں جن کی شخصیتوں میں عقل کو اولیت حاصل ہے, ان سے جب تک آپ دلیل اور برہان سے بات نہیں کریں گے وہ آپ کی بات سنیں گے. ایک وہ ہے کہ جو جذباتی انداز میں بھی متاثر ہو جاتے ہیں. وہ پی ایچ ڈی بھی ہو سکتے ہیں, ڈبل ٹریبل پی ایچ ڈیز ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ تو پی ایچ ڈی تو اصل میں خاص شعبے کے اندر 8-7 سال رگڑے کھاتے رہیے اور ڈگری لے آئیے.
وہ در حقیقت اس کی علامت نہیں ہے کہ وہ شخص انٹلیکچوئل ہے. پڑھا لکھا ہونا اور ہے، اور واقعتاً جس کو آپ کہیں انٹیلیجنسیا میں سے ہونا، انٹلیکچوئل ہونا، وہ دوسری بات ہے. اور آپ کو مل جائیں گے ایسے لوگ کہ جو دستخط کرتے نہ کر سکتے ہوں اور صرف وہ انگوٹھا لگاتے ہوں، لیکن بات ایسی کریں گے منطقی کہ بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو ان کے نیچے سے زمین کھسکا دیں. یہ اصل میں دو کیٹیگریز علیحدہ ہیں. ایک وہ جو ایموشنل سیٹ اپ کے ہیں، ان کا بلڈ اپ جو ہے نفسیاتی وہ ایموشنل ہے. ایک وہ جو ریشنل ہے، بنیادی طور پر ریشنل لوگ متاثر نہیں ہوں گے. اور یہ جو انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، یہ ہے اصل شے معاشرے کے اندر ایفیکٹو. یہ ہے اس لیے کہ یہ برین ٹرسٹ ہے سوسائٹی کا. اگر یہ کنورٹ نہیں ہوگا تو معاشرہ ایز اے ہول کبھی کنورٹ نہیں ہوگا، چاہے عوامی سطح پر ایموشنل انداز میں آپ کتنے ہی لوگوں کو کنورٹ کر لیں. یہ صغرا کبرا ہے میرا. میں نے جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد 2 سال تبلیغی جماعت کے نہایت قریب ہو کر گزارے تھے، یہ طے کرنے کے لیے کہ آیا میں اپنے لیے بھی اپنی دینی دلچسپی جو بھی ہے اس کی تسکین میں اسی میں کام کرتے ہوئے حاصل کروں. لیکن بالآخر فیصلہ جو میں نے کیا ہے وہ علی وجہ البصیرت کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس تحریک کا یہ جو اثر کا حلقہ ہے وہ محدود ہے. پھر اس کے سامنے انقلاب ہے ہی نہیں، نظام کی تنفیذ ہے ہی نہیں. ایک محدود جگہ پر صرف دعوت و تبلیغ کے درجے کے اندر نیکی کا پرچار تو ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے کی کوئی منزل ان کے سامنے نہیں. بہرحال میں اس وقت جو بحث کر رہا تھا وہ صرف اس اعتبار سے کہ ایک ایمان عمل کے ذریعے بھی پیدا ہو سکتا ہے. لیکن 2 باتیں یہاں پر بھی نوٹ کر لیجئے. ایک تو یہ کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی انیشل پونجی تو چاہیے نا، کہ آپ عمل کا کچھ آغاز کر سکیں، خواہ ایموشنل اندازے میں کریں. اور ثانیاً یہ کہ اس سے جو ایمان پیدا ہوتا ہے، میں ایک نئی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، ایک ہے شعوری ایمان اور ایک ہے غیر شعوری ایمان. شعوری ایمان جسے کہا جائے وہ اس راستے سے پیدا نہیں ہوتا. ایک غیر شعوری یقین کی کیفیت تو پیدا ہو جاتی ہے. وہ شے کہ جس کے لیے سورہ یوسف کی آیت کا حوالہ میں دوں گا کہ حضور سے فرمایا گیا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن کس کیفیت میں بلا رہا ہوں؟ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا، عَلَىٰ وَجْهِ الْبَصِيرَةِ بلا رہا ہوں. یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے میرا. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میرا اتباع کر رہے ہیں وہ بھی یہ کوئی بلائنڈ فالوورز نہیں ہے میرے، عَلَىٰ وَجْهِ الْبَصِيرَةِ اتباع کرتے ہیں. یہ جو عَلَىٰ وَجْهِ الْبَصِيرَةِ ماننا ہے اللہ کو اور آخرت کو اور نبوت کو اور رسالت کو اور قرآن کو، یہ بالکل اور شے ہے. اور یہ کہ ایک غیر شعوری طور پر چاہے یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کا درجہ وہ کبھی نہیں ہوگا جو ایک شعوری ایمان کا ہوتا ہے. لہذا ان 2 لیمیٹیشنز کے بعد اب آئیے تیسرا اور آخری اور جو اصل منبع ہے ایمان کا، اور وہ ہے قرآن. قرآن میں غوطہ زنی، قرآن سے ہم کلامی. صرف تلاوت نہیں، تلاوت سے بھی غیر شعوری ایمان پیدا ہوگا، محض تلاوت سے بھی، کیونکہ وہ بھی ایک عمل ہے. جیسے آپ عمل کر رہے ہیں، کوئی اور دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو سب سے بڑا ذکر قرآن ہے. لہذا یہ بھی ایک عمل ہے. لیکن وہ شعوری ایمان پیدا کرنے کے لیے جو اصل درکار ہے، آج کے دور میں تو سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے. آج کا دور ریشنلزم کا دور ہے. لہذا یہاں تو اصل میں اس ایمان کی ضرورت ہے، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي والا ایمان. اور اس کے لیے قرآن کے ساتھ ایک کمیونیکیشن، قرآن کے ساتھ براہ راست مکالمہ، قرآن کے ساتھ براہ راست مخاطبہ، قرآن مجید کے ساتھ ایک ایسی کیفیت بقول علامہ اقبال کہ وہ آپ کے قلب پر براہ راست نازل ہو رہا ہو. یہ کیفیت ہے کہ جو ایمان، اور ایمان بھی شعوری ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. یہاں میں حوالہ دوں گا علامہ اقبال کے اس شعر کا بھی کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. آپ قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ، یہ آپ کو کچھ معلومات دے دے گا. ترجمہ آپ کو موو نہیں کر سکتا، ترجمہ آپ کو انسپائر نہیں کر سکتا، ترجمہ آپ کے اندر آگ نہیں پیدا کر سکتا، حرارت نہیں پیدا کر سکتا. ترجمہ تو در حقیقت کچھ کنٹینٹ جو ہے اس کا، کچھ معنی اس کے آپ کو مل جائیں گے، معلومات حاصل ہو جائیں گی.
رہی تفسیریں، واقعہ یہ ہے کہ بڑا خوبصورت مصرع کہہ دیا ہے، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ اب اس سے اوپر کی تو کوئی حدیث، کوئی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی۔ امام رازی کی تفسیر معقولات اور ریشنل انداز کے اندر اس دور میں، اور زمخشری ان کی تفسیر جو ہے صاحب کشاف۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان سے اوپر کوئی تفسیر نہیں، انہی سے خوشہ چینی کی ہے باقی مفسرین نے۔ تو فرمایا علامہ اقبال نے کہ ان میں سے کوئی بھی گرہ کشا نہیں ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، جب تک کہ قرآن خود تمہارے دل پر اترے نہ، یہ کیسے ہوگا؟ اس کو میں چاہتا ہوں آج کہ ذرا آپ 2 اور 2 4 کی طرح سمجھ لیجئے، یہ بھی کہ اس کے لیے لازم کیا ہے، کیا طریقہ ہے، کیا میتھوڈولوجی ہے، اور یہ کہ پھر یہ کیسے، اس کا فینومینن کیا ہے، یہ کیسے یہ عمل کرتا ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے۔ پہلی بات تو اس کے ضمن میں یہ ایک جملہ کفایت کرے گا، کم سے کم اتنی عربی سے واقفیت کہ ترجمے کا حجاب ہٹ جائے، لینگویج بیریئر نہ رہے۔ ترجمہ حجاب ہے آپ کے اور قرآن کے درمیان، یہ حجاب اٹھ جائے، براہ راست ہم کلام ہو۔ مجھے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول یاد آ گیا، میں نے بارہا بیان کیا ہے، بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، یہ تبع تابعین کے دور کی شخصیت ہیں، بڑے درویش، بزرگ اور مجاہد۔ انہوں نے طے کیا ہوا تھا 6 مہینے ہر سال کے وہ محاذ جنگ پر، جو بھی جہاد ہو رہا تھا اس میں لگاتے تھے 6 مہینے گھر پر۔ لیکن اس 6 مہینے کے دوران بھی لوگوں سے ملتے جلتے نہیں تھے، مسجد گئے، نماز پڑھی اور گھر آ گئے۔ کسی نے ایک روز پوچھ لیا، اے عبداللہ آپ کی طبیعت اکتاتی نہیں تنہائی سے؟ آپ ملتے جلتے نہیں، ہنستے بولتے نہیں لوگوں سے، بس نماز پڑھی مسجد میں اور آ گئے۔ بڑا خوبصورت جواب تھا ان کا، تم مجھے تنہا سمجھتے ہو؟ میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ شعر یاد آ گیا ہے مجھے اکبر الہ آبادی کا، پہلے وہ سن لیں۔ دیوانہ چمن کی سیریں نہیں ہے تنہا، عالم ہے ان گلوں میں، پھولوں میں بستیاں ہیں۔ میں چمن میں جاتا ہوں تو میں تنہا نہیں ہوتا، یہ تو ایک ایک پھول کے اندر ایک عالم ہے۔ دیوانہ چمن کی سیریں نہیں ہے تنہا، عالم ہے اس چمن میں، پھولوں میں بستیاں ہیں۔ بہرحال انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا، میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، جب حدیث پڑھتا ہوں تو صحبت نبوی سے فیضیاب ہوتا ہوں، تم مجھے تنہا سمجھ رہے؟ قرآن سے ہم کلام ہونا، یا کم سے کم قرآن کو موقع دیجئے کہ وہ آپ سے ہم کلام ہو۔ ایک تو یہ کہ آپ قرآن سے ہم کلام ہو، آپ اپنے مسائل پیش تو کیجئے قرآن کے سامنے، غوطہ زنی کیجئے، پھر جواب لیجئے، اس سے ملے گے جواب آپ کو۔ حضرت علی کی وہ روایت میں نے بارہا سنائی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ فرماتے حضرت علی کہ میں نے سوال کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ اب جو جواب ارشاد فرمایا ہے، کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم۔ فتنے سے بچانے والی اور نکالنے والی ایک ہی شے ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں تم سے پہلوں کے بھی حالات ہیں، تمہارے بعد کے لوگوں کی بھی، بعد کی خبریں بھی موجود ہیں، تلاش تو کرو، اور تمہارے مابین جتنے اختلافات پیدا ہوں گے ان کا حل موجود ہے، تلاش کرنا ہے۔ جس کو اقبال نے تعبیر کیا ہے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، غوطہ زنی درکار ہے۔ یہ جان لیجئے کہ قرآن سے ہم کلام ہو، یہ تو اعلیٰ درجہ ہے، جیسے حدیث جبرائیل میں آیا ہے کہ احسان کی دو تعبیریں کی گئی ہیں، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اصل تو مطلوب یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو اور اس کے لیے ایسے بھاگ دوڑ کرو، وَأَن تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو دیکھ رہا ہے تمہیں، کم سے کم یہ استحضار تو رہے۔ میں نے ابھی غور کیا کہ اسی طرح کے الفاظ میری زبان سے نکل گئے ہیں کہ اول تو آپ خود قرآن سے ہم کلام ہو، ورنہ اسے تو موقع دیں کہ وہ آپ سے بات کر سکے، اور اسے موقع اسی وقت ملے گا جب آپ کے اور اس کے درمیان لینگویج بیریئر نہ ہو۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، آپ نے تو روک دیا قرآن کو، آپ کے دل پہ کیسے اترے؟ وہ تو ظاہر بات ہے
یہ اس کی شرط لازم ہے، اتنی واقفیت عربی زبان سے کہ قرآن آپ سے براہ راست ہم کلام ہو جائے، لینگویج بیریئر نہ رہے۔ کہیں کہیں مشکلات کے لیے تفاسیر کو آپ کنسلٹ کر لیں، کہیں کہیں کوئی شاذ لفظ آ گیا ہے اس کے لیے کہیں آپ لغت بھی دیکھ لیں، لیکن یہ کہ بائی اینڈ لارج قرآن آپ سے خود بخود براہ راست ہم کلام ہو رہا ہو، یہی ہے فینومینن۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اب آئیے کہ اس کا فینومینن ہے کیا، یہ عمل کیسے ہوتا ہے؟ آیا یہ بات ڈاگمیٹک ہے، صرف خوش عقیدگی کے تحت کہا جا رہا ہے کہ قرآن منبع ایمان ہے؟ وہ جو ظفر علی خان کا شعر میں نے بارہا سنایا ہے آپ حضرات کو کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں۔ یہ ہے جہاں سے قرآن ملے گا، یہ کیسے ملتا ہے؟ اس کو میں آپ سے شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ واقعہ یہ ہے کہ اب جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ علامہ اقبال کا فکر ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں بڑا 2 اور 2 4 کی طرح انالائز کیا ہے۔ اس کا جو مقدمہ ہے وہ پہلے سمجھ لیجئے۔ مقدمہ قائم کیا انہوں نے کہ یقین پیدا ہوتا ہے تجربے سے، جب تک آپ کا ذاتی تجربہ نہ ہو یقین پیدا نہیں ہوگا۔ محض شنید چاہے ہزاروں آدمی آپ کو بتا رہے ہوں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، میں مثال دیا کرتا ہوں نا کہ اگر کسی شخص نے چینی کبھی نہیں چکھی اور ہزاروں آدمی کہہ رہے ہیں وہ میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے، تو آپ ساری دلیل جو ہے اس کے لیے ہو جائے گی آخر کیا ضرورت پڑی انہیں جھوٹ بولنے کی، پھر جھوٹ پر اتنے لوگوں کا جمع ہو جانا محال ہے۔ یقیناً چینی میٹھی ہوگی، لیکن ہوگی سے آگے آپ نہیں بڑھ سکتے تاں کہ آپ چینی چکھ لیں، اب کہیں گے چینی میٹھی ہے۔ اس ہوگی اور ہے میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہوگی اور ہے، یہ ہے پرسنل کنوکشن ہے، اور یہ پیدا ہوا ہے ذاتی تجربے سے، اٹس یور اون ایکسپیرینس۔ اب لاکھ لوگ کہیں میٹھی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میں مان ہی نہیں سکتا، میں نے خود چکھی ہے۔ وہ مجھے فارسی کا مصرع یاد آ گیا، لذت این بادہ نہ دانی بخدا تا نہ چشی، اس شراب کی لذت تمہیں جان ہی نہیں سکتے تم جب تک کہ خود نہ چکھو۔ تو چکھنے سے معلوم ہوا کہ میٹھی ہے، یہ صغرا ہوا۔ علامہ اقبال کے استدلال کا صغرا یہ ہے۔ کبرا کیا ہے؟ تجربہ صرف ظاہری اور خارجی نہیں ہوتا، تجربہ باطنی بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے انتہائی پیاری بات۔ یوں سمجھیے کہ آب زر سے لکھے جانے والی بات، سونے میں تولی جانے والی بات، بس یہاں سے اب وہ جو تجربہ ہے خارجی تجربہ جس پر میٹیریلزم اور امپیریسزم اور یہ تمام جتنے ازم ہیں جو کہ مادیت کے اوپر مبنی ہے، ان کا راستہ جدا ہو جاتا ہے جب وہ صرف تجربے کو محدود کرتے ہیں۔ تجربہ خارجی ایکسٹرنل سینس آرگنز کے ذریعے سے جو کچھ ہمیں ایکسپیرینس حاصل ہوا اس پر یقین ہوتا چلا جا رہا۔ اقبال نے جو بات کہی کہ ایک تجربہ باطنی بھی ہوتا ہے، اندر کوئی چیز بتاتی ہے کہ یہ ہے اصل شے۔ قرآن کو آپ پڑھیں اور آپ کے اندر سے کوئی شے بتائے کہ یہ صحیح ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، یہ ہے وہ شے۔ میں اس کا اور مزید وضاحت کروں گا، وہ دل کس شے کا نام ہے۔ ابھی یہاں تک صرف سمجھ لیجئے بات کو کہ اقبال کا فلسفہ ان 2 دلیلوں پر ہے۔ یقین کے لیے تجربہ ضروری ہے، لیکن تجربہ صرف ظاہری نہیں اور خارجی نہیں ہوتا، تجربہ باطنی بھی ہوتا ہے۔ آپ کا اندر بتاتا ہے آپ کو کہ یوں ہے۔ یہ جو شے ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے جب قرآن آپ سے ہم کلام ہو، اگر آپ کو اندر سے گواہی ملے کہ یہ صحیح ہے، وہ ہے وہ باطنی تجربہ جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سمپیتھیٹک وائبریشن آپ میں پیدا ہوئی ہے۔ قرآن نے آپ کے شخصیت کے کسی باطنی تار کو چھیڑا ہے۔ یہ الفاظ زبان پر آئے ہیں تو مجھے ماہر صاحب کا شعر یاد آ گیا، ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں، چھو سکے گا نہ جنہیں زخم و مضراب حواس۔ یہ حواس جو ہیں ہمارے، جو ایکسٹرنل سینس آرگنز ہیں، بعض حقیقت کے تار ایسے بھی ہیں جن کو یہ حواس نہیں چھو سکتے، یہ کچھ اور شے انہیں چھوتی ہے، انہیں حرکت میں لاتی ہے، اس سے نغمہ نکلتا ہے۔
وہ جو ہے ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہا چھو سکے گا نہ جنہیں زخمہ و مضراب حواس، وہ تار ہیں جس کو اب میں تجزیہ کر کے بتا رہا ہوں وہ شے کیا ہے۔ وہ ہے آپ کی وہ روح جس نے آپ کو انسان بنایا ہے، وہ روح ملکوتی، وہ ڈیوائن سپارک، وہ آپ کا روحانی وجود جس کا منبع، جس کا مسکن دل، یہ ہے جس کا احساس ہے، احساس باطنی ہے، یہ روح دیکھتی بھی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے نا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوئی تھی ابو جہل کی اور ابو لہب کی، دل اندھا ہو گیا تھا۔ یہ دل کا اندھا ہونا کیا ہے؟ دل دیکھتا ہے یعنی روح دیکھتی ہے، دل سنتا ہے یعنی روح سنتی ہے، اور دل کا احساس ہے، پرسپشن ہے دل کی، وہ ہے در حقیقت وہ جو اس کا انٹرنل، اس کا تجربہ ہے۔ آپ کا دل گواہی دیتا ہے، یعنی آپ کی روح وجد میں آتی ہے قرآن کو پڑھ کر۔ ایک بزرگ ہے اگی میں، وہ بہت ہی سادہ انداز میں بات کیا کرتے ہیں، بڑی پیاری بات ایک دفعہ انہوں نے کہی کہ قرآن اور ہماری روح یہ ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں، پہچانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ روح کہاں سے آئی؟ یہ سلونہ کہانی روح قل الروح من امر ربی، اور یہ قرآن کہاں سے آیا؟ اس قرآن کا منبع بھی وہی ہے جو ہماری فطرت کا منبع ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ روح جو ہم میں پھونکی گئی ہے اس کو اللہ نے کہا ہے من روحی فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس آدم کو تیار کر لوں، تخلیق مکمل کر دوں، نوک پلک سنوار دوں، سورہ ہجر میں بھی یہ آیت آئی ہے انہی الفاظ میں، اور سورہ صاد میں بھی آئی ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے۔ وہ روح ہے ہمارے اندر، اور یہ روح وجد میں آتی ہے، قرآن اس پر نازل ہوتا ہے، وہ وجد میں آتی ہے، یہ وجد ہے وہ کیفیت۔ اسی کو میں نے چونکہ امام ابن تیمیہ کا نام آج آیا ہے، ان کے ایک شاگرد رشید حافظ ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے الفوائد، چھوٹے چھوٹے شذرات ہیں۔ مفکرین جو ہیں ان کی ایک تصنیفی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ ایک مکمل کتاب کا نقشہ بنا کر اس کے ابواب اور اس کی بحثیں، اور ایک یہ کسی وقت کوئی خیال آ گیا، کسی وقت کوئی اور خیال آ گیا، تو ایک طرح سے شذرات سے بن جاتے ہیں۔ تو الفوائد حافظ ابن قیم کی ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے مختلف اوقات میں جو کیفیات وارد ہوئی ہیں انہوں نے علیحدہ علیحدہ، وہ اس کا کوئی باہمی ربط نہیں ہے، وہ الفوائد۔ اس میں ایک جو ہے اس میں لکھتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ وہ مصحف سے نہیں پڑھ رہے بلکہ قرآن ان کے لوح قلب پر درج ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ اتنی ہم آہنگی ہوتی ہے ان کے فکر، ان کی سوچ، ان کے احساس، ان کی باطنی کیفیات، ان کی روحانی واردات اس میں، اور جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے، اتنی ہم آہنگی ہوتی ہے، ایسی سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کہ پھر ان کو وہ یقین کامل حاصل ہوتا ہے کہ جو میری فطرت کا منبع ہے وہی اس کلام کا منبع ہے۔ اور فطرت کا منبع کون ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہی اس کلام کا متکلم ہے۔ یہ فینومینن ہے، یہ طریقہ ہے جس سے قرآن اب ایک شعوری ایمان آپ کو عطا کرے گا۔ یہ ایمان اندھا بہرا نہیں ہوگا، یہ کانشس لیول کے اوپر ہوگا، آپ کے تھاٹ لیول پر ہوگا، آپ کی فکری سطح پر ہوگا۔ یہ قرآن آپ کی ہستی کے ان اندر کے تار جو ہیں، چھپے ہوئے تار جو حواس کی گرفت سے باہر ہیں، ان کو جنبش میں لائے گا، اس سے وہ نغمہ ملکوتی جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اور اسی کو میں نے، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، سورہ نور کا جو وہ رکوع ہے آیات نور والا، اس کے دروس میں اسی بات کو واضح کیا کہ ایمان جس شے کا نام ہے وہ نور ہے، اور یہ نور دو نوروں سے مل کر وجود میں آتا ہے، دو نوروں کے امتزاج سے، نور علی نور۔ ایک نور نور فطرت ہے، یعنی نور روح جو اندر موجود ہے، ایک نور نور وحی ہے، قرآن پاک جو اس کے سامنے آتا ہے۔ اگر یہ دونوں چیزوں کی ہم آہنگی ہو جائے، اگر وہ لینگویج بیریئر ہٹ گیا ہو، نیت صاف ہو، طلب ہدایت ہو، اور اب یہ لینگویج بیریئر بھی نہیں ہے، ہم کلامی ہے، مخاطبہ ہے اللہ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، یا کم سے کم قرآن مجید کو اپنے دل تک پہنچنے کے لیے کوئی راستے میں رکاوٹ آپ نے باقی نہیں چھوڑی ہے،
تو اب آپ کو ایسی ہم آہنگی محسوس ہوگی، یہ دونوں نور جمع ہو جائیں گے، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ ہے اصل راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل فرمایا تو سورہ حدید کی ابھی آیت نمبر 9 ہے غالباً، جہاں جھنجھوڑا گیا مسلمانوں کو، گویا کہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہے۔ یہ تو آیت نمبر 7 میں ہے۔ کیا ہو گیا تمہیں مسلمانوں؟ کیوں ایمان پختہ نہیں رکھتے؟ یہ ڈھلمل یقین، یہ شکوک و شبہات والا ایمان، یہ ہوگا والا ایمان، یہ ہے والا ایمان کیوں حاصل نہیں ہو رہا تمہیں؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد فرمایا هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہی تو ہے اللہ جو اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات نازل فرما رہا ہے تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، الحاد کا اندھیرا، مادہ پرستی کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، جذبات کا اندھیرا، ان ہزار اندھیروں سے نکال کر نور ایمان میں لانے والی شے آیات بینات ہیں اس قرآن حکیم کی۔ یہ ہے اصل منبع، یہ ہے سرچشمہ۔ صحابہ کرام کے دلوں میں بھی حضور نے ایمان اس ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ باقی اس پر مزید جس کو آپ کہیں گے بونس انہیں حاصل ہوا ہے، وہ صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بونس اب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ کلام پاک تو ہے، یہ تو حضور دے کر گئے ہیں۔ آپ کا جو آخری خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، اس کے آخری جملوں میں یہ بھی ہے قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ لن تضلوا ابدا کتاب اللہ۔ لوگوں دیکھو میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ چھوڑ دی ہے میں نے تم میں وہ شے، چھوڑ کر جا رہا ہوں، دے کر جا رہا ہوں وہ شے کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے بارے میں اس حدیث میں آیا فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو ذکر الحکیم وہو صراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین۔ اور یہ حدیث ختم ہوتی ہے ان 4 ٹکڑوں پر، من قال بہ صدقہ، جس نے اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہی اس نے سچ کہا، من حکم بہ عدلا، جس نے اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، من عمل بہ اجرا، جس نے اس پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ، ومن دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے اس قرآن کی طرف بلایا کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت ہو گئی صراط مستقیم کی طرف۔ یہ گارنٹی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ یہ ہے ایمان کے حاصل کرنے کا اصل ذریعہ۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میرا وہ کتابچہ جو ہے اسلام کی نشر ثانیہ کرنے کا اصل کام جو ہماری اس انجمن کی اساس ہے، بنیاد ہے، اس اکیڈمی کا حیولہ پہلے دماغ میں وہیں آیا تھا۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، آپ حضرات کا تعاون ہے کہ جو وہ نقشہ دماغ میں بنا تھا وہ زمین کے اوپر بھی ایک عالم واقعہ کے اندر بھی ظہور پذیر ہوا۔ اب یہ کہ اس کے بطن سے ولادت مزید ہو گئی ہے قرآن کالج کی، لیکن اس کے پورے فکر اور فلسفے کو میں نے نفی نہیں کی، میں نے تبلیغی جماعت میں نے مانا کہ اس کے ذریعے سے عوامی سطح پر ایک نان انٹلیکچول لیول پر ایمان پیدا ہو رہا ہے، لیکن ہماری اصل کمی کیا ہے؟ انٹلیکچول لیول پر ایمان۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، وہ ایمان جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف قرآن ہے، لیکن اس سے استفادے کے لیے شرط لازم زبان کے بیریئر کو اس درجے کم سے کم ہٹا دینا کہ آپ قرآن سے براہ راست ہم کلام ہو یا قرآن کو کم سے کم اپنے آپ سے ہم کلام ہونے دیں، رکاوٹ نہ ڈال دیں زبان کی درمیان میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ 1 گھنٹہ چونکہ مکمل حصے میں سے وہ تھوڑا سا ہم کم کر لیں گے۔ ابھی تو آپ بہت پریشان ہو گئے ہیں شاید اتنی دیر میں، کیوں اٹھ کر جا رہے ہیں؟ تشریف رکھیے۔ ابھی تو آج کی نشست کا جو ہے میں نے اپنے حسب وعدہ تقریر ٹھیک 1 گھنٹے میں ختم کی ہے۔ یہ صرف چند منٹ لے رہا ہوں۔ جو حالات اس وقت ہیں شرق اوسط کے، عالم اسلام کا قلب، عالم عرب کا قلب، جتنے خطرناک اندھیروں کے اندر اور جتنے زبردست جو خطرات ہیں ان سے دوچار ہیں،
میں یہ نظم جو سن 52 میں نے شائع کی تھی عزم میں، عرشی بھوپالی صاحب کی سنا رہا ہوں، آج مسجد میں سنائی تھی، بہت سے احباب ایسے ہیں یہاں جو وہاں نہیں تھے۔ ایٹمی طاقتوں کے سائے میں امن کے بج رہے ہیں نقارے، موت کے دیوتا کے جبڑوں سے مل رہا ہے حیات کا پیغام، دونوں جانب سے آج ایٹم بم دھمکیاں دے رہا ہے انسان کو، منڈیوں کے سفید بیوپاری سرد بازاریوں سے گھبرا کر کارخانے نئے سجاتے ہیں، ڈھیر فولاد کے لگاتے ہیں۔ یہ سارا اسلحہ سازی کی سب سے بڑی صنعت جو ہے اسلحہ سازی کی صنعت، اور سب سے زیادہ جو ہے تھرڈ ورلڈ سے جو پیسے جو ہیں کھینچے جا رہے ہیں وہ در حقیقت اسی ذریعے سے کھینچے جا رہے ہیں۔ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ یہ ریاض میں جب میں گفتگو کر رہا تھا 2-3 دن قبل، تب مجھے یہ اچانک یہ شعر یاد آئے تھے کہ بعین ہی وہ بات جو عرشی بھوپالی نے کہی تھی کوریا کے بارے میں، اب شاید وہ اس عرب علاقے کے اندر وہ بات جو ہے بالکل ایک واقعہ کا روپ دھار کر سامنے آئے گی۔ اس کے بعد جو اس کے اندر آئے ہیں مصرے، وہ آپ سے مخاطب ہو کر کہے گئے، ساتھیوں مشعلوں کو تیز کرو۔ یہ مشعل تو قرآن کی ہے جو ہمارے پاس ہے، ہم نے تو بجھا رکھا ہے اسے، ہم نے نہ اس سے خود اپنے باطن کو مستنیر کیا، نہ دنیا تک اس کا نور پر پہنچنے دیا، خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ گئے۔ جنہوں نے بھی کچھ ہمت کی ہے، جو بھی کچھ آگے بڑھے ہیں، جنہوں نے کچھ تعاون کیا ہے، جنہوں نے کچھ اس سلسلے میں وقت لگایا ہے، جنہوں نے کچھ عربی سیکھنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے کچھ اپنا وقت جو ہے اس کی قربانی دے کر کچھ استعداد فراہم کی ہے، جو کچھ اس دعوت اور درس و تدریس قرآن کا کام کر رہے ہیں، وہ سب سنیں اس مصرے کو کہ اپنی جد و جہد کو تیز سے تیز تر کرو۔ ڈاکٹر نسیم الدین صاحب نے مجھ سے اجازت مانگی 2-3 منٹ کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات وہ کہنا چاہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ عمل کے اوپر ابھارا جائے۔ ساتھیوں مشعلوں کو تیز کرو، جنگ بازوں کا ملک گیروں کا قافلہ تیز گام ہے کتنا، جنگ بازوں کا ملک گیروں کا موت کے سر پھرے نقیبوں کا قافلہ تیز گام ہے کتنا۔ یہ ڈسٹرکشن کے جو مبلغ ہیں وہ کتنے تیزی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں، تباہی جو ہے نوع انسانی کی، اور وہ نوع انسانی والی بات اب سمٹ کر امت مسلمہ پر آ گئی۔ عالم اسلام کا قلب اب اس کی زد میں ہے۔ اگر وہ کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے عراق نے تو مریں گے کون؟ وہ تو پوری بستیاں، پورے شہر، جیسے 4000 کرد جو ہیں، ایک بم تھا جس سے کہ وہ ہلاک ہو گئے، کوئی متنفذ نہیں بچا۔ اور آج بھی میں بتایا ہوں، پہلے بھی بتایا تھا کہ بعض احادیث میں یہ روایت ہے مولانا حامد میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کہ ایک عظیم جنگ کا جو نقشہ کھینچا گیا بعض احادیث میں، اس کی ہولناکی اور تباہ ناکی کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ اتنی اموات ہوں گی کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ساتھیوں مشعلوں کو تیز کرو، جنگ بازوں کا ملک گیروں کا موت کے سر پھرے نقیبوں کا قافلہ تیز گام ہے کتنا، اور بھی قافلوں کو تیز کرو، جنگ کے دیوتا کے سینے پر چڑھ کے لہرا دو امن کا پرچم۔ لیکن وہ امن میں نے آج جمعے میں بھی عرض کیا تھا، امن کہاں سے آئے گا؟ صرف اور صرف ایمان سے۔ ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، قرآن مجید میں سورہ انعام میں پہلے سوال کیا اللہ نے، لوگوں اگر جانتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقوں میں سے امن کا اصل حقدار کون ہے؟ اور پھر جواب اللہ نے خود برحمت فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور پھر اپنے ایمان میں کوئی آلائش شرک کی نہ ہونے دیں، ان کے لیے امن ہے۔ ایسے لوگ درکار ہیں۔ پھر وہ ایمان پیدا ہو جائے جس کا لازمی نتیجہ جہاد ہے، دین کے غلبے کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس کیفیت کے ساتھ انسان اپنے آپ کو، اپنے تن من دھن کو وقف کر دے، تب کہیں جا کر شاید اس روئے ارضی کی قسمت بدل جائے، امت مسلمہ کی قسمت بدل جائے، شاید ہماری قسمت بدل جائے، ہمارے حالات میں بہتری کی کوئی شکل پیدا ہو جائے۔ تو ضرورت ہے جد و جہد کی، کوشش کی، اور جد و جہد کے لیے ضرورت ہے ایمان کی، اور ایمان کا منبع اور سرچشمہ ہے قرآن حکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔